سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين۔ سب مل کے دعائے امام زمانہ۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے
اور جس مقصد عبادت اور طہارت کی وجہ سے اس مجلس عزا میں آتے ہیں، ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آج آخری نشست ہے اور کوشش ہوگی کہ اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں بہتر طریقے سے پیش کیا جائے۔ ارشاد ہوا حل ادلکم علی تجارت، اے انسان، اے مومن، کیا میں تجھے ایک ایسی تجارت، ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہو۔ دنیا کا کوئی بھی بزنس کرے اس میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نفع ہی نفع ہے، کیونکہ جس سے بزنس کر رہے ہو وہ ہر نفع کا مالک ہے۔ وہاں سے تمہیں کبھی کوئی نقصان مل نہیں سکتا۔ فرمائے ایک ایسا بزنس، ایک ایسی تجارت جس میں نفع ہی نفع ہو، اور جس بزنس کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، ہم تجھے عذاب علیم سے بچائیں گے۔ جب تو اس بزنس کی راہ میں آتا ہے تو خدا تجھے پہلی حفاظت، پہلی امیونٹی یہ دیتا ہے کہ تو عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اب سوال ہے پروردگارا میرے پاس ہے کیا کہ میں تم سے بزنس کروں؟ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں وہ کتنا کریم ہے جب بندے سے تجارت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ جب تجارت کی جاتی ہے 10% آپ کے ہوتے ہیں، 10% مد مقابل والے کے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جس سے تو بزنس کر رہا ہے تو سب کچھ اسی کا، تیرے پاس ہے بھی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں آ میرے ساتھ بزنس کر۔ اے خدا کس سے بزنس کروں؟ اے انسان اپنے نفس کے ذریعے سے بزنس کر، اپنے بدن کے ذریعے بزنس کر، اپنے مال کے ذریعے بزنس کر۔ اب مقام تعجب یہ ہے، نہ یہ مال میرا ہے، نہ یہ ہاتھ میرے ہیں، نہ یہ آنکھیں میری ہیں، نہ یہ ٹانگیں میری ہیں۔ فرمایا کیونکہ وہ کریم ہے، وہ تجھ سے احسان کرنا چاہتا ہے، اپنی دی ہوئی چیزوں سے تیرے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میرے پاس اپنا کیا ہے، یہ آنکھیں کس نے دی؟ پروردگار عالم نے دی۔ یہ ہاتھ کس نے دیے؟ پروردگار عالم نے دیے۔ یہ ٹانگیں کس نے دی؟ پروردگار عالم نے دی۔ تو اے خدا تو کتنا کریم ہے، اپنی دی ہوئی چیزوں سے بزنس کرواتا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں تعجب ہے اس بندے پر جب گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور وہ ایک دانے کو 100 دانوں میں بدل کے واپس کر دیتا ہے بھی اس کے دانے ہیں، لیکن جب کہتا ہے انہی دانوں سے زکوٰۃ نکالو، ارے کتنا کنجوس ہو جاتا ہے یہ بندہ۔ اس وقت کہتا ہے یہ تو میرا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تیرا تھا کیا؟ جو دانہ تم نے زمین میں ڈالا تھا وہ دانہ بھی اس نے تجھے دیا تھا، جو پانی زمین میں تم ڈالا تھا وہ پانی بھی اس نے آسمان سے برسایا تھا، جو ہوا اس خوشوں کو لگ رہی تھی وہ ہوا بھی اس کی بھیجی ہوئی تھی۔ ارے تم نے ایک دانہ ڈالا تھا، ایک کو 100 میں بدلنے والا بھی وہ تھا۔ کیا کبھی تم نے سوچا یہ پانی جو زمین کو دیتا ہے، تم نے تو پھیکا پانی ڈالا تھا، جب زمین سے نکالتا ہے تو اس پانی کو ذائقہ بھی وہ دیتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ تم نے جو پانی زمین میں ڈالا تھا وہ بے رنگ پانی تھا، اس میں کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن جب پھل و پودے زمین سے نکالتا ہے اس کو رنگ دینے والا کون ہے؟ ذائقہ دینے والا کون ہے؟ اگر تمہاری سوچ ایسی ہو جائے جیسی علی ابن ابی طالب کی سوچ ہے کہ اے خدا میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ تو نے عطا کیا ہے وہ تیری ہی عطا ہے، اب جب تیرا ہے تو علی تیری ہی راہ میں لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آخری مجلس ہے، چند علمی نکات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مشہور جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، ہم ہیں لفظوں کے پجاری، ہم نے کبھی تصورات کے اندر نہیں گئے۔ میں ہمیشہ اپنے سے شروع کروں کہ جب تعارف ہوتا ہے بھائی آپ کے سامنے علامہ عارف کاظمی صاحب آ رہے ہیں، حالانکہ کہنے والے کو بھی نہیں پتا کہ علامہ ہوتا کون ہے۔ ہم ہیں لفظوں کے پجاری، کہتے جاتے ہیں، القاب دیتے جاتے ہیں۔ اب ان کا کیا قصور جب انہوں نے دوسروں کو لقب دینا شروع کر دیا، جب تو ہی لقب شناس نہیں تھا۔ علامہ کا مطلب کیا ہے؟
علامہ کسے کہا جاتا ہے؟ علمی اعتبار سے علامہ اسے کہا جاتا ہے جس نے کم از کم 100 کتابیں لکھی ہوں۔ امام خمینی کی شخصیت کتنی بڑی ہے، کبھی خود کو علامہ نہیں کہلایا۔ آغائے دستغیب کبھی علامہ نہیں کہلایا۔ آیت اللہ بہجت کبھی علامہ نہیں کہلایا۔ مرجع تھے پر علامہ نہیں تھے، مجتہد تھے پر علامہ نہیں تھے، لیکن علامہ امینی خود کو علامہ کہلوایا کیونکہ کم از کم انہوں نے 100 کتابیں لکھی۔ علامہ مجلسی کم از کم 100 کتابیں لکھی۔ جب کوئی کتابیں لکھ لیتا ہے تب اس پر یہ لقب صدق کرتا ہے، ورنہ آپ لقب رکھتے رہیں، کسی کا نام شیر علی رکھ دو کہ نام رکھنے سے کوئی شیر علی بن جاتا ہے؟ نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام ہے کہ نہیں ہے، معنی ہے کہ نہیں ہے، تصور ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں نام پرس نہ بن، تصور کے پیچھے جا۔ جب تصورات کو پرکھنا شروع کرے گا تجھے وہ مطالب ملیں گے جس کا تصور تم نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کو بٹھا دیں، کوئی مومن کو بٹھا دے، بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ہمیں تصورات میں جانا ہے، معانی میں جانا ہے کہ اہل بیت کہنا کیا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک لفظ توجہ میری طرف رہے، مشہور ہے کہ ہم ہر زیارت میں یہ لفظ پڑھتے ہیں، اور قرآن کی کئی آیتیں اس لفظ میں چھپی ہوئی ہیں کہ جب ہم معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھی، قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے جہاں لفظ ہو اقرأ صلاۃ، نماز پڑھو، نہیں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ارے پڑھی تو نماز ابن سعد نے، حسین نے قائم کی۔ پڑھنے والے اور ہیں، قائم کرنے والے اور ہیں۔ قیام الصلاۃ، ایک ایسی نماز پڑھو تا قیامت دنیا حسین کی نماز کو یاد رکھے۔ ایسا سجدہ دو، ہر سجدہ دینے والا جب سجدہ دے تو حسین کے سجدے کے سامنے شرما جائے۔ ایسا سجدہ، اسے کہتے ہیں قیام الصلاۃ۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آج تک سب کو پتا ہے حسین نماز کو قائم کیا۔ دوسرا جملہ وآتیت الزکاۃ، تیسرا جملہ وامرت بالمعروف، چوتھا جملہ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ترجمہ کروں، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو دیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ 4 کام ہے امام حسین نے کیے۔ قرآن اٹھائیں گے یہی 4 کام، کسی معصوم کی زیارت کو جائیں گے یہی 4 کام۔ اب میں شیعوں سے پوچھوں اچھا تم نماز کو قائم کرتے ہو؟ کہاں مولانا، مسجد بنائی، نماز کو قائم کیا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا امر بالمعروف کرتے ہو؟ ہاں مولانا، ہم ایسے مولاناز کو بلاتے ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ دیتے ہو؟ کیا مولانا شیعوں میں زکوٰۃ ہے کھجور پر، کشمش پر؟ مجھے سمجھ نہیں آتی، جس زکوٰۃ کو قرآن اتنا ذکر کرے کیا اس زکوٰۃ سے مراد یہی 9 اقلام ہے؟ یہ کھجور، یہ کشمش، یہ گندم، یہ جو ہے، جہاں جہاں قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے وہاں آت الزکاۃ ہے۔ اے مومن نماز کو قائم کر، اس کے بعد فوراً کہا کہ زکوٰۃ دے۔ جب ذکر ولایت علی ابن ابی طالب ہوتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آئے۔ کبھی سوچا کہ ولایت کا تعارف اگر کروایا جا رہا ہے تو زکوٰۃ سے کروایا جا رہا ہے؟ قرآن میں اتنی آیتیں خمس کی نہیں ہیں جتنی زکوٰۃ کی ہیں، اور آج تک شیعہ جوان کو پتا نہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ زکوٰۃ کا مطلب یہی 9 اقلام ہے، وہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ گندم دو اور کشمش دو۔ اب سارے زمیندار تو ہیں نہیں، اور زمیندار بھی ہیں تو کشمش تو ہے نہیں، زیادہ سے زیادہ گندم۔ اور کتنے مومنین ہوں گے آپ میں سے جو زمیندار ہیں؟ پورے مجمع میں شاید 8-10 لوگ ہوں جو زمینداری کرتے ہوں۔ تو پھر قرآن میں زکوٰۃ کا اتنا ذکر کیوں ہے کہ امام کا تعارف زکوٰۃ سے، ولایت کا تعارف زکوٰۃ سے، نماز کے بعد زکوٰۃ؟ علماء فرماتے ہیں یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ کا جز ہے جو گندم سے نکالی جاتی ہے،
وہ زکات کا جز ہے جو کشمش سے اور کھجور سے نکالتے ہو. یہاں زکات سے مراد خیرات ہے. اس لفظ زکات میں خمس بھی آتا ہے, اس لفظ زکات میں صدقہ بھی آتا ہے, اس لفظ صدقات میں کسی مومن کسی ننگے کے بدن پہ کپڑا پہنانا بھی آتا ہے, اس لفظ زکات میں کسی مسافر کی مدد کرنا بھی آتا ہے, اس لفظ زکات میں کوئی درماندہ کوئی بیمار ہے اس کی مدد کرنا بھی آتا ہے. اگر تجھے زکات کو سمجھنا ہے اور زکات کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھ علی رات کے اندھیروں میں بوریاں اٹھا کے غریبوں کی مدد کیسے کر رہے ہیں. یہ زکات ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کر کے علی گھر جاتے تھے اور اسی رات کے اندھیرے میں بوریاں اٹھاتے تھے اور غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ ہر امام کے لیے ملتا ہے. جب غسل کر دیا جاتا تھا اور سوال کیا جاتا تھا مولا آپ کے بابا کی پیٹھ پر یہ کالے نشان کیسے ہیں, آواز آتی تھی غریبوں کے لیے جو بوریاں اٹھا کر جاتے ہیں یہ بوریوں کے نشان ہیں, چھٹے امام کے لیے ملتا ہے. ارے روزہ رکھا 3 دن کے روزے دار ہے لیکن غریب دروازے پہ دستک دیتا ہے, بھوکھا دروازے پہ دستک دیتا ہے. حسن نے بابا کے لیے کباب بنایا ہے, ارے 3 دن گزر گئے میرے بابا نے کچھ نہیں کھایا. امام فرماتے ہیں حسن جب تک کوئی بھوکھا ہے علی یہ کباب کھا نہیں سکتا. اگر کسی کے پیٹ میں لقمہ نہیں ہے تو علی اپنے پیٹ میں لقمہ ڈال نہیں سکتا. اس جذبے کا نام کیا ہے؟ اس جذبے کا نام ہے ایثار. جب اہل بیت کو پکارتے یا لزارات الحسین, کہاں ہیں وہ جو ایثار کرنے والے ہیں؟ اور اگر تجھے ایثار کے جذبے کو چاند سورج کی طرح ابھرتا ہوا اور چمکتا ہوا دیکھنا ہے تو جذبہ ایثار کہاں پہ نظر آتا ہے؟ جب حسین کی مجلس میں آتے ہو یہاں ایثار کا جذبہ نظر آتا ہے. جب 40 حسینی پہ جاتے ہو دنیا مال جمع کرتی ہے لیکن 40 پہ مومن مال کو لٹانے پہ لگا رہتا ہے. دنیا میں لوگ مال کو جمع کرتے ہیں لیکن وہاں 5 سال کی بچی کھڑی رہتی ہے. ارے ایک کھجور اٹھا لے, ایک گھونٹ پانی کا پی لے. یہ اس بچی کو جذبہ کس نے دیا؟ یہ جوان کو جذبہ کس نے دیا؟ زبردستی اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. ارے اپنے میلے کپڑے جو ہم دھو کر آتے ہیں, ارے تو لیٹ جا میں تمہارے پاؤں کو دباتا ہوں, ارے تو بیٹھ جا میں فری میں تمہارا چیک اپ کرتا ہوں, ارے تو کھڑا ہو جا اپنی گاڑی میں تجھے مقصد میں پہنچاتا ہوں. ارے روڑی میں روڈ پہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی گاڑی پہ چڑھانے والا نہیں ہوتا. کربلا میں اس کو کیا ہو گیا؟ یہ مجھے اٹھانے کے لیے تیار ہے, یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ جب تو کربلا گیا حسین نے تیرے وجود میں اپنی جھلک ڈال دی. وہاں پہ تو ایسا نہیں جیسا یہاں پر ہے, وہاں پہ تو ایسا نہیں جیسا روہڑی میں ہے. ارے یہاں سے کراچی جاؤ کئی لوگ راستے پہ کھڑے رہتے ہیں, کون کس کے لیے گاڑی روکتا ہے, لیکن یہی بندہ جب کربلا جاتا ہے اس کا جذبہ بدل جاتا ہے, اس کا اخلاق بدل جاتا ہے. نہیں پہلے آپ سوئیے, نہیں پہلے آپ پانی پیجئے, نہیں پہلے آپ سوار ہوجئے. ارے یہ اتنا نیک کیسے بن گیا؟ کیونکہ جب کربلا فضاؤں میں جاتا ہے, جب کربلا کی ہواؤں میں جاتا ہے تو حسین سے کربلا کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں کہ مومن ہی جو جذبہ ایثار تیرے وجود میں پیدا ہوا یہی جذبہ کربلا میں حر کے اندر تھا, یہی جذبہ کربلا میں عباس کے اندر تھا کہ عباس پانی پر پہنچ چکے, چلو میں پانی کو بھر لیا لیکن پانی پی نہیں رہے کیونکہ ایثار کا تقاضا ہے. اگر بھائی پیاسا ہے تو تجھے پانی نہیں پینا, اگر سکینہ پیاسی ہے تو تجھے پانی نہیں پینا. یہی ایثار کا جذبہ یوم عاشور کو بعض مومنین اپناتے ہیں کہ مومن فاقہ رکھتا ہے. ارے روزہ رکھنا حرام ہے لیکن کہتا نہیں مولانا میں شام تک بھوکا رہوں گا. کیوں بھوکا رہے گا؟ کہ 1400 سال پہلے میرے حسین کو پانی نہیں ملا تھا, میرے آقا کو کھانا نہیں ملا تھا. یہی جذبہ ایثار ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جھلک ہے. کربلا 40 آج کے زمانے کا ایک معجزہ ہے. یعنی 40 میں آپ کو معاش نظر نہیں آتا, بس معاد نظر آتا ہے. اگر وہاں فکر معاش ہوتی ہر کوئی بچانے میں لگا ہوتا, لیکن وہاں معاد کی فکر ہے, قیامت کی فکر ہے, قبر کی فکر ہے. ہر مومن لٹانے پہ لگا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا اگر درجہ ایمان پہ آنا ہے تو اپنے وجود میں معاش کو دھیما کرنا ہے اور معاد کو بلند کرنا ہے, کیونکہ ایک نہ ایک دن تجھے تو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے.
ایک نہ ایک دن تجھے تو اپنی جان کو دینا ہے، اور جان جس رب الارباب کو دو گے وہ آواز دے گا میں نے تو تجھے آفر دی تھی کہ میرے ساتھ تجارت کر، تو اپنی تجارتوں میں لگا تھا، تو دنیا والوں کے ساتھ بزنس کر رہا تھا، اے کاش علی کی طرح اللہ کے ساتھ بزنس کرتا۔ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ مولا کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں تو علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ ارے تلوار وہ اٹھائے کہ جب علی کے بدن پہ حملہ ہو، تلوار وہ اٹھائے اگر کوئی مجھے مارے میں دفاع کروں گا کیونکہ یہ میرا بدن ہے، لیکن وہ علی جو اپنا سب کچھ شب ہجرت بیچ چکا، اب اگر کوئی کچھ علی کو کہے یہ علی کو نہیں کہہ رہا، جس نے علی کو علی سے خریدا ہے، یہ ہر بات اس کو جا رہی ہے۔ تو انسان وجود میں معاد کو پیدا کر، اپنے بچوں کے دلوں میں قیامت کا خوف، یوم قیامت کی بیداری ڈال، لیکن ذرا غور کر اہل بیت کے کلام پہ اتنا ذکر زکوٰۃ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک زکوٰۃ کے پابند نہیں بنو گے وجود میں جذبہ ایثار نہیں آئے گا۔ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مقصد زندگی یہ ہو، اگر خود جنتی ہو تو آخر دم تک کوشش کرو کسی ایک اور کو بھی جنتی بناؤ۔ میں نے شفا اور وطر کا ذکر کیا تھا نا کہ اگر شفیع بننا چاہتے ہو کسی کے تو یہی دنیا سے شفیع بنو، وطر ایک شفا دو۔ جب کوئی شفیع بنتا ہے اس میں دو بندے ہوتے ہیں، ایک شفاعت کرنے والا، ایک شفاعت لینے والا۔ تو معصوم فرماتے اگر تو دنیا میں کسی کا شفیع بنے گا تو ہم آخرت میں تمہارے شفیع بنیں گے۔ مولا میں کیسے کا شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو جنتی بناؤ۔ اہل بیت قیامت میں جب میری آپ کی شفاعت کریں گے تو ہم جنتی بنیں گے۔ تو فرمایا تو دنیا میں میرے چاہنے والوں کی شفاعت کر۔ مولا شفاعت کیا ہے؟ تو یہی تو جملے دہراتے ہو، اشہد انک امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی اس کو جنت کی دعوت دو، نہیں عن المنکر یعنی اس کو جہنم سے روکو۔ اب اگر تو دنیا میں کسی کو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے، اہل بیت آخرت میں تجھے جنت کا راستہ دکھلائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تو کیا بن؟ شفیع بن۔ اب زکوٰۃ اتنی اہم ہے، اس فریضہ الہی سے ہم سارے تقریباً محروم ہیں۔ میں نے مشہور ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جب مولا علی ممبر پہ جاتے تھے تو پورا مجمع علی کو واہ واہ کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ افصح الرجال فی العرب، عرب میں سب سے زیادہ فصیح کلام کرنے والے، ادبی زبان میں بولنے والے تھے علی بن ابی طالب۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا مولا کے کچھ معجزے ہیں، تاریخی کچھ معجزے ہیں، زندہ معجزے، کہ میں نے یہ جو امام کا معجزہ بتا رہا ہوں زندہ معجزہ، میں نے تقریباً 7 لوگوں کو ایک مجلس میں شیعہ بنایا تھا، صرف اس ایک مولا کے معجزے سے۔ آپ یہ کہو کہ مولا نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا، وہ کہے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ یہ بولو مولا پانی پہ چلے، وہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے دیکھا تھوڑی ہے، شیعہ تو باتیں بناتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ معجزے بتاؤ جس کو دیکھ کر آج والا جوان بھی شیعہ ہو جائے۔ معجزے بہت ہیں۔ ایک معجزہ کہ مولا منبر پر گئے، اور علم علی کا معجزہ ہے، مولا منبر پر گئے اور کسی نے کہا کہ یا علی، عرب میں کسی نے آج تک ایسی گفتگو کی ہے، ایسی شاعری کی ہے، ایسا خطبہ دیا ہے جس خطبے میں نقطہ نہ ہو؟ تو مولا نے کہا آج تک کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو علی تجھے سنا دے۔ آج تک کسی نے ایسا کلام کیا نہیں، اگر کہو تو علی سنا دے۔ اسی وقت مولا نے 1.5 صفحے کا خطبہ پڑھ ڈالا۔ پھر کسی نے کہا یا علی، اب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ آپ مجھے بولیں کہ مولانا ایک لائن بولیے جس میں نقطہ نہ ہو۔ اب میں کہوں گا تو میں 2 نقطے آ گئے، آپ کہوں گا آپ پہ میں 3 نقطے آ گئے۔ آپ سے 5 منٹ بھی مانگ لوں پھر بھی میں کر نہیں سکتا، لیکن علی وہ ہے جب بولتے ہیں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کسی نے مجھے ایک کتاب دی کہ مولانا کوئی عالم دین ہے شاید اہل سنت کے، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے چھوٹی سی، لیکن پوری تفسیر میں نقطہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لکھ تو کوئی سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی لکھ نہیں سکتا، لیکن سوال جب اس نے لکھی تھی تو سوچ کے لکھی تھی نا۔ کمال علی یہ ہے کہ اسی وقت منبر پہ بیٹھے اسی وقت خطبہ دے رہے ہیں، یہاں لفظ موتیوں کی طرح نکل رہے ہیں لیکن کسی بھی ایک لفظ میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اسی وقت دوسرا اٹھا، یعنی کوئی ایسا کلام کسی نے کیا ہے جس میں الف نہ ہو؟ امام فرماتے کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو علی کر کے دکھا۔ یہ علم آج یہ خطبے موجود ہیں، ان کا ترجمہ ہو چکا۔ یہ تبلیغ اہل بیت ہے کہ ہم کتنا خرچہ 20 دیگوں پہ کر لیتے ہیں اس پیٹ کے لیے، میرے پیٹ میں جائے گا اور بعد میں نکل جائے گا۔ لیکن اے کاش اگر ہم اسی روڑی میں اسی شکر میں مولا کے خطبے کی اگر 500 کاپیاں چھپوا لیں اور مجلس کے بعد ان جوانوں میں بانٹیں، یہ جوان دوسرے مسلمانوں میں بانٹیں تاکہ ان کو پتا چلے علی کا علم کتنا تھا۔ میرے استاد تھے، میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا مولانا آج کل بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں علی افضل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فلاں افضل۔ انہوں نے کہا دیکھو دوسروں کو چھوڑ دو، تم ایک کام کرو۔ میں نے کہا کیا؟ کہا اتنا علی کے فضائل پڑھو، جب علی اتنا بلند ہو جائے گا وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، کیا بتاؤں تجھے ہے کدھر زندگی ہے علی جس طرف ہے ادھر زندگی، دیکھو ہرگز نہ چھوڑنا در مرتضی علی ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی۔ تو یہ ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے جو آج بھی موجود ہیں۔ دوسرا اہل بیت کے معجزے وقت نہیں، اس پہ ایک اشرا درگار ہے جو طب اہل بیت، ایک نیا اہل بیت کا معجزہ ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو اس ٹاپک پہ میں پڑھوں گا۔ وہ اس لیے میں نہیں پڑھتا کیونکہ مومنین فوراً کہتے ہیں مولانا پھر ہمیں چاہیے، میرے پاس ہوتی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں جب مولا کا معجزہ پڑھوں تو وہ معجزے ساتھ لے کر آؤں تاکہ اس کے بعد مومنین کو دیا بھی جائے اور ان کو شفا بھی ملے، یہ ہیں اہل بیت کے زندہ معجزے۔ انسان کو آنا چاہیے کہ مجھے اہل بیت کی تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ فرمایا زکوٰۃ، یہ علی کا معجزہ تھا، علی علم کی زکوٰۃ بھی دیتے تھے، علی اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتے تھے۔ اب مومن یہ سوچے تو مولا جب منبر پہ جاتے تھے افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین، جس طرح آپ مجھے واہ واہ کر رہے ہیں، تصور کریے جب علی بات کر رہے ہوں تو عرب علی کے لیے کتنی سبحان اللہ کہتے ہوں گے، لیکن یہی مولا علی واہ واہ کرتے تھے اور مولا مجلس کے بعد کہتے تھے کہ جنگ پہ جانا ہے، شام کو آ جانا۔ وہ علی جب خطبہ دیں تو اتنا مجمع، لیکن جب جنگ کا اعلان کرتے تھے کوئی کہتا تھا یا علی سردی بہت ہے، کوئی کہتا تھا یا علی گرمی بہت ہے۔ تو مجمع کا خطیب کو سننے آنا یہ اور ہے، علی کو بھی سنتے تھے، اہل بیت کو بھی سنتے تھے، لیکن جب اہل بیت لوگوں سے کچھ مانگتے تھے، ایسے تو اللہ اللہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کہے کہ مجھے کچھ دے، اتنا جگر بھی ہو نا حسین کی طرح سب کچھ دے دے۔ ہدف زندگی ہے ایثار، مقصد زندگی ہے قربانی، کہ اے بندہ خدا وہ خدا جو حسین سے اکبر مانگے، جو حسین عصمت پر رہے ہیں، جس حسین نے سجدے کیے، جس حسین کا تو سب کچھ تھا ہی اس رب کا، وہ خدا جو حسین سے قربانی مانگے، یہ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو تم سے قربانی نہیں مانگے گا۔ وہ خدا جو علی سے قربانی مانگے، وہ خدا جو حسن سے قربانی مانگے، ارے میں ہوں کیا ان کے مقابلے میں؟ اور سوال یہ ہے تو نے دیا کیا ہے؟ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ایثار کرتا ہے، جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنی قربانی دیتا ہے۔ ایک مومن مرحوم ہو گئے، وصیت میں لکھا کہ مولانا صاحب اتنا حصہ میرے بیٹوں کا، اتنا حصہ میری بیٹیوں کا، اتنا حصہ فلاں کا فلاں کا، آخر میں لکھا مولانا یہ چند لاکھ میرے اکاؤنٹ میں ہیں اور ان سے آپ میری قضا نمازیں، قضا روزے پڑھوا لیجئے گا۔ اب دیکھیے المیہ کیا ہوتا ہے، بچوں کے سامنے وصیت پڑھی،
بھائی یہ حصے آپ کے، یہ گھر آپ کا، یہ باغ آپ کا، یہ زمین آپ کی، یہ بیٹیوں کی. باپ نے یہ لکھا یہ جو اکاؤنٹ میں میرے پیسے ہیں انہوں نے، ان کی وصیت ہے کہ ان کی قضا نمازیں پڑھی جائیں. بیٹوں نے کہا مولانا جب خود نہیں پڑھی تو ہم کیا پڑھائیں گے. یہ تذکر اہل بیت تھا کہ آت الزکات، اے انسان جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جا. نہ بیٹے پہ بھروسہ کرنا، نہ بھائی پہ بھروسہ کرنا، نہ بیوی پہ بھروسہ کرنا، بھروسہ صرف رب پہ کرنا. کہ میں بتا چکا رسول خدا کے پاس 2 جوان آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، بابا کا انتقال ہو گیا، بابا کے پاس اتنا مال ہے، ہمیں اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے درجات بلند ہو، ہم سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، خیرات کرنا چاہتے ہیں. رسول خدا نے کہا بسم اللہ، اتنے نیک بچے اللہ سب کو نصیب کرے. کہاں دے دو. بیٹوں نے سب کچھ راہ خدا میں دیا. ایک گودام تھا کھجوروں کا، بیٹوں نے وہ کھجوریں بھی اللہ کی راہ میں دی. رسول جب آخر گودام میں گئے ایک کھجور اٹھائی اور کھجور کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگے. کہ یا رسول اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا جتنا اس کے بیٹوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے ایک کھجور دیتا وہ سارے مال سے افضل تھی. چیک بک لے کر دے دینا کہ یہ لے جاؤ اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، یہ اور ہے. کیا علی یہ مال قمبر کو نہیں دے سکتے تھے؟ بوزر کو نہیں دے سکتے تھے؟ نیسم کو نہیں دے سکتے تھے؟ ارے مولا کو کیا ضرورت پڑی کہ بوریاں اٹھا کے غریبوں کے گھر میں جا رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے دیا کرو. کیوں دیا کرو؟ اگر میں نے چیک بک لکھ کے دے دیا، کوئی جائے گا غریبوں میں تقسیم کرے گا، راشن دے گا ادھر ادھر، لیکن میرے دل میں وہ احساس پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب بوری اٹھاؤ گے، علی کی طرح کسی یتیم غریب کے گھر میں جاؤ گے اور اس بچے کو بلکتا ہوا دیکھو گے، اس ماں کو دیکھو گے وہ کس حال میں ہے نا. یہ واقعہ مولا کا مشہور ہے نا کہ جب مولا گزرتے ہیں، خاتون غریب خاتون گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، شکوہ کر رہی تھی تو مولا نے کہا کس سے ناراض ہو؟ کہ علی سے ناراض. کہ کیوں؟ کہ علی کی حکومت میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. امام نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ کہ کیا کروں، گھر کا کام کروں، بچوں کو سنبھالوں یا روٹی پکاؤں؟ مولا کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ گھر کے کام کرو، علی اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائے گا. مولا نے روٹی بنائی، باہر بوزر کھڑے، امام نے کہا تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ اور اندر نہیں آنا، بوزر میرا کام ہے یہاں پر. روٹیاں بنائیں، خاتون کاموں میں مصروف ہے. بچے رونے لگے. امام نے ایک بچے کو اس کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو اس کاندھے پہ بٹھایا اور ایسے بچوں کو کھلانے لگے، بچوں کو بہلانے لگے جیسے کوئی باپ اپنے بچوں کو بہلاتا ہے. سارا کام امام نے کیا، یہاں تک کہ ابو ذر کہتا ہے علی نے اس کے گھر کو جھاڑو بھی دے کر دیا. یہ جذبہ ایثار ہے، کسی غریب کی محبت اور اس کے درد کا احساس اپنے دل میں رکھنا. جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ علی مرتضیٰ ہے، وہ قدموں پہ گر جاتی ہے. امام فرماتے میں نے تجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، وآت الزکات یہ علی پر واجب تھا. یہ اخلاق علی ہے، یہ رفتار علی ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے. دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر کوئی ملک دشمن سے بچنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس ملک کو مضبوط فوج چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ فوج اگر کمزور ہو تو ملک تباہ. جس ملک کی فوج کمزور ہو دشمن حملہ کرے گا، 3 نقصان ہوں گے: مال کا نقصان، ناموس کا نقصان اور سرحدوں کو زمینی نقصان آپ کو ہوگا. جان، مال، ناموس، یہ 3 نقصان ہوتے ہیں. تو اس ملک کے باشندوں پر فرض ہے کہ اپنی فوج کو معاشی مدد بھی کرے، اپنی فوج کو مورلی اخلاقی مدد بھی کرے تاکہ ملک کی فوج مضبوط ہو جائے. فوج مضبوط نہیں ہوگی، ملکوں کا حال ایسا ہوگا جو افغانستان کا ہے، عراق کا ہے. تو فوج حفاظت کرتی ہے ملک کی سرحدوں کی. اب مومن دعا کرتا ہے کہ پروردگارا مجھے امام زمانہ کی فوج کا حصہ بنا. دعا کرتے ہو کہ نہیں؟ اچھا امام کی فوج کیا کرے گی؟ کس چیز کا دفاع کرے گی؟ اے مومن آج تک تم نے سوچا کہ حسین نے اپنے گلے کو کٹوا دیا کس چیز کے دفاع میں؟ عباس نے بازوؤں کو کٹوا دیا کس چیز کے دفاع میں؟ سیدہ کے شکستہ پہلو شکستہ ہوا کس چیز کے دفاع میں؟
علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی کس چیز کے دفاع میں؟ فرمایا ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کریں. ملک کی سرحدیں بچیں گی، جان بچے گا، مال بچے گا، ناموس بچے گا. لیکن اے جوان، جب دین کی سرحدیں بچیں گی تمہاری غیرت بچے گی، تمہارا حیا بچے گا، تمہارا دین بچے گا، تمہاری قیامت بچے گی، تمہاری قبر بچے گی. تو اہل بیت نے اپنے جسم کو کٹوا دیا، کہا کہ یہ جسم کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن خدا تیرا دین بچ جائے، دین کی سرحد بچ جائے. علی کے ہاتھوں میں رسیاں، کسی نے کہا یا علی اب تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ امام نے کہا تو علی کو جانتا نہیں، جب اس نے میرے چہرے پہ لعب دہن پھینکی علی نے اسے مارا نہیں تھا. میں اپنی ذات کی دشمنی میں کسی کو نہیں مارتا، علی اسی کو مارتا ہے جو اللہ کا دشمن ہے. ابھی میری بات ہے، اب یہ بات میری ذات پر ہے. اگر دین خدا بچتا ہے تو علی صبر کرے گا، اگر میری تلوار سے دین کو نقصان ہوتا ہے تو علی کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا. اب مومن سے سوال کروں گا، مومن تم دعا کرتے ہو کہ خدایا مجھے امام زمانہ کی فوج کا حصہ بنا، کیا مولا کی فوج ہے نہیں؟ اگر مولا کی فوج نہیں ہے تو یہ عزاداری کیسے بچی ہوئی ہے؟ اگر مولا کی فوج نہیں تو تمہارے اوپر تو کافر کافر شیعہ کافر کے آج سے نعرے نہیں، 1969 سے نعرے لگ رہے ہیں. کس نے تمہارا دفاع کیا اگر امام کی فوج نہیں ہے تو؟ کس نے دفاع کیا؟ آج تمہاری نماز بچی ہوئی ہے، آج تمہارا روزہ بچا ہوا ہے، آج تمہارے جوانوں کا حیا بچا ہوا ہے، آج تمہارے بیچ میں حسین ابن علی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ دفاع کس نے کیا اگر امام کی فوج نہیں ہے؟ یہی تو ہماری غلطی ہے کہ ہم کسی فوج کے انتظار میں ہیں. امام فرماتے فوج موجود ہے تو اس فوج کو مضبوط کر. ملک کی فوج ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ایک فوج ہے وہ جو دین کی حفاظت کرتی ہے. وہ کون سی فوج ہے؟ وہ آپ کے مدارس ہیں، وہ حوزہ یہ علمیہ قم اور نجف کا حوزہ ہے. اس حوزے کا کام کیا ہے؟ دن رات کتابیں چھپتی ہیں تاکہ دین بچ جائے. شبہے اٹھتے ہیں، شبہوں کا جواب دیا جاتا ہے. امامت پہ بات ہوتی ہے، امامت کی بات کی جاتی ہے. الغدیر، علامہ امین الغدیر جیسی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا جواب آج تک کوئی اہل سنت کا عالم دے نہیں سکا. ولایت علی کو ثابت کیا. جب آپ پر الزام لگتا ہے دفاع دین کا کون کرتا ہے؟ مدارس، مساجد، منبر، حوزہ علمیہ، یہ 4 چیزیں امام کی فوج ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے مولا کی فوج کی حفاظت کتنی کی؟ میں بتاتا ہوں کتنی حفاظت کی. کہ میری بچی کو جو انگلش پڑھانے آتا ہے اس کو میں 10,000 فیس دیتا ہوں، اور مسجد میں جو مولانا میرے بچے کا دین بچاتا ہے اسے 5,000 تنخواہ دیتا ہوں. یہ ویلیو ہے امام زمانہ کے سپاہی کی، یہ عزت ہے امام زمانہ کے سپاہی کی. سپاہی کا کام کیا ہے؟ دین بچانا نا. یہ مولانا جو روز مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، یہ مولانا جو تمہارے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، یہ جو بچپن سے جس نے تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنا سکھایا، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000. کسی نے کہا بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان کے جو کرکٹ کا کوچ ہے اس کی تنخواہ 5 لاکھ ہے، لیکن جو رسول کے قرآن کا کوچ ہے اس کی تنخواہ اس ملک میں 5,000 بھی نہیں ہے. یہ ہے معاش کا میدان. کیونکہ میرے نزدیک معاش تو اہمیت ہی نہیں رکھتا نا، میرے نزدیک قیامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے وہ زمانہ حوزے میں تھا، فرمائے ہم راتوں کو بھوک لگتی تھی، جو لوگ تربوز وربوز کھا کے جاتے تھے ہم وہ کھالے کھاتے تھے. وہ کھالے کھا کھا کر آج وقت کا سب سے بڑا مرجع بنا. آج جب دین پہ حرف آتا ہے، آج جب مذہب پہ بات آتی، دفاع کرتا کون ہے؟ کہ امام زمانہ غیب کے پردے سے باہر آ کے دفاع کرتے نہیں، یہ امام کی فوج ہے جو دفاع کر رہی ہے. یہ علماء، یہ منبر، یہ کتابیں، لاکھوں جلدیں علامہ مجلسی نے 100 جلدیں لکھی، کتب 4، شہید اول، شہید ثانی، شہید اول، شہید ثانی. آج کل لوگ کہتے ہیں حکومت عثمانیہ بہت اچھی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یہ ڈرامے میں جو ارطغرل میں آپ کو حلب کا حکومت دیکھی، حلب کی حکومت فاطمیوں کی حکومت تھی. اس ساری حکومت کو عثمانیہ نے گرایا. عثمانیہ نے آپ کے شہید اول جنہوں نے کتاب لمعہ لکھی جس میں آپ کی نماز کا طریقہ، خمس کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، نکاح کے صیغے، تاری آپ کی فقہ جو ہے وہ شہید اول و شہید ثانی نے کتاب لمعہ دمشقیہ نے دمشق میں لکھی گئی. پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟
نہ قلم دی نہ کتاب دی. شہید نے کہا اگر میں مر جاؤں گا شیعوں کو فقہ کون بتائے گا؟ اتنی اجازت نہیں تھی. اہل بیت کے فرامین کو کتابوں پہ لکھا جاتا، اپنے ذہنوں میں بٹھاتے تھے. فرمایا انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹا، خون سے زندان کی دیوار پر کتاب لمعہ کو لکھا. ان کو بعد میں نکالا گیا، صرف مارا نہیں گیا، مارا گیا، پورے شہر دمشق میں گلیوں میں پھیرایا گیا. اس کے بعد ان کے جسم کو جلایا گیا. ان کی قبر نہیں ہے، خاک میں اڑا دیا گیا. پھر شہید ثانی دوسرے کو جیل میں ڈالا. وہ جو اپنے خون سے دیواروں پہ لکھا تھا انہوں نے کاغذ پہ اتارا. وہ کاغذ پہ اتری ہوئی چیزیں آج حوضوں میں ہیں اور ایک مولانا وہ پڑھتا ہے اور آپ کو سناتا ہے. ہاں تو میں نے اپنے دین کے بازو کتنے مضبوط کیے. وآتوا الزکات. آج کتنے شیعہ ہیں جو خمس دیتے ہیں، خلوص سے خمس دے ہیں. آج وہی چکر ہے. مولانا آپ کے ساتھ فوٹو نکالنا ہے، آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے، بھائی ٹھیک ہے لے لو، اور اسی بندے کو کہو خمس دو، پتلی گلی سے بھاگ جاتا ہے. میں نے پاکستان کے شہر میں مجلس پڑھی، بڑا مجمع تھا. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ سارے مجلس سننے آئے، مجلس کے بعد بیٹھیے آپ سب کا خمس کا حساب ہوگا. میں نے کہا آپ میں سے ایک بھی نہیں بیٹھے گا، مولانا اکیلا خود ہی بیٹھا ہوگا. یہ حال اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. مولا بھی ممبر پہ جاتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے مولا تو کیا رسول خدا ممبر پہ جاتے تھے ہاتھ چومتے تھے، لیکن وہ رسول کہتے تھے میرے بعد علی تمہارا مولا ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی ماننے کو نہیں. اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب انسان کی نگاہوں سے معاد ختم ہو جائے، جب یہ معاش کا بکھاری بن جائے. تو میں نے بتایا نا، علی ابن مہدیار جب امام سے ملنے گئے تو کہا مولا 21 سال سے آ رہا ہوں، آپ اپنی زیارت کیوں نہیں کروا رہے؟ امام فرماتا علی ابن مہدیار تجھ میں اور تم جیسے شیعوں میں 2 برائیاں ہیں. مولا کون سی برائیاں؟ فرمائے پہلی برائی یہ کہ تمہارے دل میں مال دنیا کی محبت ہے. تم اپنے 24 گھنٹے اپنی دنیا میں اتنا بزی ہو کہ تمہیں وقت بھی نہیں کہ تیرا کوئی مولا ہے، تیرا کوئی آقا ہے. کا مولا دوسری صفت امام فرماتے ایک صفت صبح سے شام تک فلاں زمین بنانی ہے، فلاں گھر بنانا ہے، فلاں مال جمع کرنا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ گھومنے، ہر چیز کی پلاننگ تمہاری زندگی میں ہے، لیکن قیامت کی کوئی پلاننگ نہیں، قبر کی کوئی پلاننگ. 50 سال ہو گئے، ارے تم نے ایک دن بیٹھ کے سوچا کہ میں نے پلاننگ کیا کی ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. فرمایا دوسری صفت جو تمہارے وجود میں جس کی وجہ سے میری زیارت نہیں ہوتی، فرمایا تمہارے اندر اختلافات بہت ہیں، آپس میں لڑتے بہت ہو، جھگڑتے بہت ہو. زبان جب استعمال کرتے ہو سوچتے نہیں ہو کس کے لیے کون سی زبان استعمال کر رہے ہو. علی ابن مہدیار نے کہا مولا میں تو دنیا کے پیچھے ہوں ہی نہیں. مولا 21 سال سے آپ کے پیچھے ہوں. کہا سچ کہہ رہے ہو. کہا مولا میرا تو کسی مومن سے اختلاف نہیں ہے. امام نے کہا سچ کہہ رہے ہو. کہا مولا پھر مجھے زیارت کیوں نہیں کروائی؟ امام فرماتے ہیں 21 سال سے اپنی سگی بہن سے ناراض تھا. 21 سال سے کیا بگاڑا تھا تمہاری بہن نے؟ کہا مولا یہ کیا وہ کیا. امام فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں میری محبت ہے کہ نہیں؟ کہا مولا آپ کی ماننے والی ہے. فرمایا پھر تو کہتا ہے کہ نہیں انی سلم لمن سالمکم، جس کے دل میں آپ کی محبت ہے اس کی محبت میرے دل میں ہے. کہ جب تو نے اپنی سگی بہن سے قطع تعلق کیا تو تیرے مولا نے بھی تجھ سے قطع تعلق کیا. جب تو آج آ رہا تھا حج پر اپنی بہن سے ملتا ہوا آیا تھا، یہ بھی میں نے تمہارے ذہن میں ڈالا تھا کہ جا بہن سے مل، تو میری زیارت ہو گئی. فرمایا اے مومن میں تم سے دور نہیں، تمہارے عمل نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے. تو عزیزو جب تک یہ ایثار کا جذبہ، ادا واجبات، جب تک دین کے قدوم کو مضبوط نہیں کریں گے. ہدف اہل بیت یہی تھا. اگر اٹیک سے، شوگر سے، مختلف بیماریوں سے انسان مر جاتا ہے، اور اسی بیماریوں میں مر کر بھی اگر شہید کا درجہ پانا چاہتے ہو، یعنی دنیا تو کہے گی یہ سادگی سے مر گیا، لیکن اہل بیت کہیں گے لکھو یہ شہادت کا درجہ لے کر گیا. وہ تب ہوگا جب زندگی میں ایثار ہوگا، جب دین کی جڑوں کو مضبوط کرو گے. صلوات پڑھے محمد والے. اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، لیکن ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوا چلوں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمیں اپنے وجود کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جن بھی قوموں نے اپنے
دینی مراکز کو، سرحدوں کو. یہ لشکر امام ہے. یہ لشکر کبھی کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتا. علماء کہاں کہاں جا کے محنتیں کرتے ہیں. آغا زکزکی کا نام آپ سب نے سنا ہے. زکزکی افریقہ میں ایک بندہ ایران گیا، اس نے وہاں سے فکر امام حسین لی. فکر امام حسین. کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، کوئی سجدگاہ لے کر آتا ہے، کوئی تصویر لے کر آتا ہے، کوئی علم لے کر آتا ہے، کوئی کفن لے کر آتا ہے، سب کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن حسین کی فکر کوئی لے کر نہیں آتا. جو چیز تمہیں بدلے گی وہ حسین کی فکر ہے. ایسے تو ابن سعد بھی حسین سے ملا، شمر بھی حسین، سارے ملے لیکن حسینی بنے نہیں بنے، کیونکہ حسین سے مل کے آ رہے تھے. اور جب حسین سے ملا تو حسین کی فکر کو لے کر آیا. تمہیں حسینی فکر لینی ہے. آغا زکزکی اکیلا گیا ایران، اکیلا بندہ. جب واپس گیا تو اس نے چند جوانوں کو شیعہ بنایا. آج ملینز میں شیعہ ہیں. آغا زکزکی نے ملینز لوگوں کو شیعہ بنایا. جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں اب شیعت کو کیسے بڑھاؤں، محبت اہل بیت کیسے بڑھاؤں. تو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کو جمع کیا. دیکھو کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تم وہی کام کرو جو سیدہ زینب نے کیا. کہ کیا کام کریں؟ کہ دیکھو بی بی کربلا سے پیدل کوفہ گئیں، کوفہ سے پیدل شام گئیں، تو لہٰذا ہم بھی پیغام حسین کو پیدل پھیلائیں گے. کہ ٹھیک ہے مولانا، اور کیا کریں؟ پیدل جائیں، کیا کریں؟ اب ہر زمانے میں تبلیغ حسین کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ ٹاپک الگ ہے، میں کلچر اور شریعت پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں گنجائش نہیں ہے. اب اگر آغا زکزکی اگر ہوتے عادت والے شیعہ تو وہ کیا کرتے؟ کہتے ایران میں ایسے ماتم ہوتا ہے، میں بھی وہاں جا کے ویسا ماتم کروں گا جیسا ایران میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، مجھے وہاں شیعت کو کیسے پھیلانا ہے. انہوں نے دیکھا کہ افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت تھی وہ تھا خون، بلڈ. افریقی غریب $100 میں ایک خون کی بوتل ملتی تھی. افریقی بھی غریب، خون وہاں تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کرو، 10 دن محرم کے گھر گھر جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، اور جا کر اعلان کرو جسے بھی خون چاہیے ہم مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں. بہترین کام انہوں نے کیا، جسے خون چاہیے ہم مفت میں، کیونکہ وہاں خون کی بڑی ویلیو تھی. خون جو یعنی $200 میں $300 میں ایک بوتل ملے اور آپ کو فری مل جائے. اچھا گاؤں والوں کو پتا چلا 200-300 لوگ آئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں برملا کہ جسے خون چاہیے ہم فری میں خون دینے کے لیے تیار ہیں. گاؤں کے گاؤں باہر نکل آئے. ارے یہ کون سی قوم ہے جس میں اتنا جذبہ ایثار ہے، جو فری میں خون دینے کے لیے تیار ہے. ان کو کیا پتا یہ حسینی بچے ہیں، یہ حسین کی راہ پر چلنے والے ہیں. پورے گاؤں کے گاؤں جمع ہوئے. ہاسپٹل میں یہ لیوان لیٹ گیا، ارے کسی کا او پوزیٹو، کسی کا بی نیگیٹو، اس کو بھی خون چاہیے ہم سے خون لے لو. اب یہ جوان ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے تم فری میں خون دے کیوں رہے ہو؟ آقا زکزکی نے اب ان کو امام بارگاہ میں لے کر آؤ. انہوں نے شٹر لگایا، چادر لگائی، گاؤں کے گاؤں جمع ہو گئے. کھانا بھی دیں گے، ان کو بٹھاؤ کہ ہم خون کیوں دیتے ہیں. پھر ان کو فلسفہ بتایا کہ ہمارا ایک مولا تھا، اس نے ہمارے دین کو بچا کے لیے اپنی سارے خاندان کے خون کو لوٹا دیا. گاؤں گاؤں شیعہ ہوتا گیا، قریہ قریہ شیعہ ہوتا گیا. لیکن آج آپ کو ایک فکریہ اور لمحہ جملہ دینا چاہتا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا کہ دشمن کو کس چیز سے خطرہ ہے، دشمن کس چیز سے چڑھتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. خون دینا تو ایک ڈونیشن ہے، این جی اوز بھی خون دیتی ہیں. کوئی جرم کا کام ہے کسی مومن کو یا کسی غریب کو خون دینا؟ نہیں. لیکن ملینز لوگ ان کے خون دینے سے شیعہ بن گئے. سعودی عرب کا آرڈر ہوا کہ ان کو خون دینے اب نہیں دینا. جب یہ خون دینے گئے تو ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ان کے اوپر فائر کیے گئے. 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے، چاروں کے چاروں شہید کر دیے گئے. ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، ایک کڈنی ختم ہو گئی، ابھی تک یہ قید میں ہیں. جرم کیا تھا؟ یہ صرف لوگوں کو فری میں خون دے رہے تھے کہ ہم تجھے اجازت نہیں دیں گے تم کسی کو خون دو. میں نے بہت سوچا، ایک بندہ خون دے رہا ہے، اس کے خون دینے سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اور دوسری طرف انگلینڈ چلے جائیے، برٹش گورنمنٹ میں، لندن میں
برمنگم میں پاکستان کے شیعہ موجود ہیں، وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، وہ خون دیتے نہیں، خون نکالتے ہیں، وہ خون ان کے لیے گورنمنٹ ایمبولینس بھیجتی ہے، ہاسپٹلز کو تیار کرتی ہے۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ خون نکال رہا ہے، تم اس کی سپورٹ کر رہے ہو، ایمبولینس دے رہے ہو، ہاسپٹل دے رہے ہو۔ ایک بندہ خون کو ڈونیٹ کر رہا ہے، تم اس کا راستہ روک رہے ہو، اسے مار بھی رہے ہو، گولیاں مار بھی رہے ہو۔ کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ ایک کا طریقہ حسینیت کو بڑھا رہا ہے، دشمن کو نقصان دے رہا ہے۔ تو دشمن اللہم صلی اللہ محمد، یہ نہیں کہ آزاداری اب جس طرح دل کرے آپ آزاداری کریں، دشمن کی سوچ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک آزاداری آپ کرتے ہو دشمن کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے کرتا رہے مجھے کیا ہے۔ لیکن ایک آزاداری وہ ہے جب آپ کرتے ہو تو دشمن کو کھٹکتا ہے، کیونکہ کچھ آزاداری کے طریقوں سے فکر حسین بڑھتی ہے۔ وہ جو طریقہ آغا زکزکی نے افریقہ کے لیے چنا، وہاں پر 200 سے 5 ملین لوگ شیعہ بن گئے، 5 ملین لوگ۔ تو اب سمجھ آیا دشمن کو کس سے خطرہ ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس ملا اور مسلم سے کوئی خطرہ نہیں جو تسبیح اٹھا کے اللہ ہو کہتے کرتے رہو پوری رات، تمہارے اللہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ دشمن کو مدینے میں بیٹھے ہوئے نمازیوں سے خطرہ نہیں تھا، مدینے سے نکل کر کربلا میں آنے والے حسین جیسے نمازی سے خطرہ ہے، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے۔ آج پوری دنیا کے دشمنوں کو ایرانی شیعوں سے نفرت کیوں ہے؟ سعودی عرب قرآن چھاپتا ہے اور قرآن کو فرینچ میں رشین میں چھاپتا ہے، اور جہاں پر یہ آیت آتی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے خدا وہ جن پر تو غصہ کرتا ہے مغضوب ہے، ان کے راستے ترجمے میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ کہ غیر المغضوب، اے خدا مجھے ان کے راستے سے دور کر جو ایرانی ہیں۔ یہ ترجمہ اپنے قرآن میں سعودی عرب والے کر رہے ہیں۔ کیوں کھٹکتا ہے اتنا؟ کیونکہ لبنانی شیعہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے، ایرانی جوان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے، یمن کا شیعہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے۔ ارے دنیا کی فوجیں ہیں لیکن ہشت شعبی کو کیوں مارا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں وہ جوان ہیں جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں۔ دشمن کو اس یزید سے خطرہ نہیں جو 1400 سال پہلے مر چکا، اس پہ لعنت بھیجتے رہو، وہ کہے گا 100 بار بھیجتے رہو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دشمن کو یہ فکر ہے کہیں شیعہ کو پتہ نہ چل جائے، مسلمان کو پتہ نہ چل جائے کہ وقت کا یزید کون ہے۔ جب یہ شعور آئے گا، آج عرب کا جوان کیوں سویا ہوا ہے؟ جب ان کے ملک کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اسرائیل سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ارے وہ اسرائیل جس نے خواتین کی عزتوں کو لوٹا، لاکھوں بچوں کو فلسطین میں شہید کیا، کہ وہ بچہ جب مر رہا تھا اس نے کسی کو کہا کہ بتانا، اور کہا کہ اے پروردگارہ جتنا جلدی ہو سکے میری جان کو لے لے۔ کسی نے کہا تو موت کی اتنی دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہ کیونکہ مجھے بھوک بہت لگی ہے، دل کرتا ہے جلدی مر جاؤں جنت میں کھانا ملے۔ یہ حالت کی لوگوں نے 4 سال کے بچوں کو مارا، ابھی بھی ان کے کتنے جیل کتنے زندان بھرے ہوئے ہیں آپ تصور کر نہیں سکتے، لیکن وہ عرب خاموش آئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین نہیں ہے۔ اگر یہ قوم بیدار آئے کیونکہ اس قوم کے پاس حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو جب تک دشمن شناس نہ بنو، دشمن شناس بننا ہے کہ وقت کا دشمن کون ہے، اس بچوں کو سمجھانا ہے کہ میرے لال یزید کون تھا، یزید کی صفات کیا تھی۔ فلسفہ حسین کو جب تک نہیں سمجھیں گے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے، میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا، آج ہر چیز ہمیں دشمن دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہاں تک کہ جو ہم کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں وہ بھی دشمن نے بنائی ہیں، پیپسی بھی یہودیوں کا، کوک بھی یہودیوں کی، 7 اپ بھی یہودیوں کی، سب کچھ یہودیوں کی۔ اس ملک میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان کے مقابلے میں چیزیں بنانی ہیں جس میں ہمارے ملک کا فائدہ بھی ہو، اس قوم کا فائدہ بھی ہو۔ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے مقابلے میں کچھ چیزیں بنائیں۔ آج جوان کپڑے پہننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلامک فیشن ڈیزائنر نہیں ہے،
ہمارا رشتہ دار فیشن اینڈ ڈیزائننگ پڑھتا ہے کراچی میں، تو میں نے کہا اب کیا ڈیزائن کرو گے؟ اس نے اسکرٹ لائی، پینٹ لائی، خواتین کے مغربی سٹائلز لائے۔ میں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں کوئی اسلامی ڈیزائنر، یہاں تک کہ جو ہمارے کپڑے ڈیزائن ہو رہے ہیں وہ بھی مغرب کی ثقافت پہ، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس اپنا۔ حسین تجھے چاہتے تھے کہ تو سب کچھ اپنا بنائے، یہ جوان پڑھو لکھو، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرو، ستونوں کو مضبوط کرو۔ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمارا معاش مضبوط ہو جائے۔ اے جوان معاش مضبوط کرو، لیکن اس فکر کے ساتھ معاش مضبوط کروں گا اس لیے اسی معاش سے میں اپنے دین کو مضبوط کروں گا۔ لیکن اگر ہم کمزور رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے، پاکستان میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جن کے جو مالکان ہیں وہ بڑے ناصبی ہیں۔ مجھے کراچی میں رپورٹ ملی کہ ہم مسالے اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، شان ہر بندہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا مالک ایک مستند بندے نے بتایا اتنا بدبخت ہے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے اس کی فیکٹری میں کوئی شیعہ ہے اسے فوراً نکال دیتا ہے۔ اور ہم اس کمپنی کی چیزیں لیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہی لوگ ان جلسوں کو، ان کافروں کو، ان بدبختوں کو، یہ مالدار لوگ مدد کرتے ہیں۔ ایک مالدار ہے بی بی ختیجہ جیسا، ایک مالدار ہے ابو سفیان جیسا۔ ہر کسی کو اپنا مال کہاں پہ استعمال کرنا یہ جاننا چاہیے۔ جب وہ لوگ اپنے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی چیزیں استعمال کرنی نہیں چاہیے جس سے مسلمانوں کو یا بالاخص تشیع کو نقصان ہو۔ یہ آپ کے اندر پاور ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے اندر بے حسی ہونی چاہیے کہ میرا کیا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر ممبر سے تبلیغ ہو تو جوان سدھرتے ہیں۔ تہران میں ایک سید مہدی ہوا کرتے تھے جو بہت بڑا عالم، جس نے کئی لوگوں سے شراب چھڑوا دی، کئی لوگوں کو نمازی بنایا، متقی بنایا۔ اتنے مرید تھے اگر یہ حکم دیتے تو لوگ سب کچھ اپنا اس پہ قربان کرتے تھے، بے انتہا متقی اور پرہیزگار۔ یہ مجلس پڑھ کے گاڑی کے پیچھے بیٹھے تھے، ڈرائیور آگے تھا، شاہ کا زمانہ تھا، یہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اس زمانے میں، شاہ کے زمانے میں، روڈوں پر بد کردار عورتیں گھومتی تھیں، جوانوں کو گمراہ کرتی تھیں، گناہ کی دعوت دیتی تھیں۔ اب ڈرائیور کہتا ہے جیسے میں نے سگنل پہ گاڑی روکا، ایک خاتون، جوان سی خاتون آئی اور اس نے اس ڈرائیور کو گناہ کی دعوت دی۔ ڈرائیور نے جیسے اس خاتون کو دیکھا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اشارہ کیا کہ پیچھے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، تم کیسے گناہ کی دعوت دے سکتی؟ مولانا نے سن لیا کہ اس نے گناہ کی دعوت دی۔ سید مہدی نے شیشہ نیچے کیا، اس خاتون کو اشارہ کیا، قریب آئی، کہا کہ اے خاتون، اللہ سے ڈرتی نہیں ہو، قیامت سے ڈرتی نہیں ہو، قبر سے ڈرتی نہیں ہو، کیوں اپنے وجود کو غلاظت میں مبتلا کر رہی ہو؟ ہاں، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو کیوں تباہ کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا سید تیرے سر پہ امامہ ہے، تو سید بھی ہے، مجھے تیری ماں زہرا کی قسم ہے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے فاقوں میں آ گئے، میرے باپ باپ فاقوں میں آئے، مجبوری کی حالت میں یہ گناہ کر رہی ہوں۔ سید کو غیرت آئی، کہا کہ میری ماں کی قسم کھائی ہے، سچ کہہ رہی ہو؟ کہاں؟ اسی وقت سید نے جیب سے لفافہ نکالا، کہا دیکھو ابھی جو مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں یہ اس کا نیاز ہے، اس لفافے کے اندر ہے، میں نے رشوت لے کر یہ وہ کر کے نہیں کمایا، حسین کا نام لے لے کر یہ نیاز ملی ہے، میں یہ نیاز تجھے دیتا ہوں، مجھے پتا بھی نہیں اس کے اندر کتنے ہیں، یہ تم رکھ لو۔ اور میری ماں کا تم نے قسم کھائی کہ سیدہ کی قسم ہے کہ میں فاقوں میں ہوں، تو آج میری ماں سے ایک وعدہ کرو، سیدہ زہرا سے ایک وعدہ کرو۔ کہ سید کون سا وعدہ کروں؟ کا وعدہ کرو کہ جب تک اس لفافے کے اندر پیسے موجود ہیں تب تک تو گناہ نہیں کرے گی، کہ کم از کم چند دنوں کے لیے تو گناہ سے بچ جاؤ گی، جب تک پیسے چاہیے نکالتے رہنا اور تب تک گناہ نہیں کرنا، اب ختم ہو جائیں پھر تمہاری مرضی ہے، لیکن جب تک لفافے میں پیسے ہوں وعدہ کرو مجھ سے نہیں، سیدہ فاطمہ سے۔ اگر واقعاً اس بی بی کی عزت کرتی ہو تو وعدہ کرو۔ یہ کہتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، سید وعدہ کرتی ہوں جب تک اس لفافے میں پیسے ہیں میں کبھی بھی بدکاری کی طرف نہیں جاؤں گی۔
سید مہدی کہتے ہیں 2-3 سال گزر گئے، میں نجف گیا مولا علی کی زیارت کو، زری کی طرف منہ تھا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امام المتقین کا مولا کی زیارت اپنے سرور میں پڑھ رہا تھا، اپنے امام کے ساتھ کلام کر رہا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا ایک جوان ہے جو میرے کنارے پہ کھڑا ہے۔ سید کہتا ہے، میں نے کہا مولا میں آپ کی زیارت کو مختصر کرتا ہوں تاکہ اس کا جواب دے دوں، زیارت تو پھر بھی میں آپ کی پڑھ سکتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شرعی سوال ہو اور میں زیارت میں لگا رہا ہوں اور یہ چلا جائے، لہٰذا مولا میں شیعہ کیسا، میں مولانا کیسا کسی کا مسئلہ حل نہ کر سکوں۔ ایک مرتبہ اس نے کتاب زیارت کو بند کیا اور اس شخص کو دیکھا کہ آپ کو کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا سید میرا سوال نہیں ہے، میری بیوی آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کہ سید وہ سامنے ہے، اگر آپ ان سے کچھ باتیں کر لیں۔ سید آگے بڑھتے ہیں، سید میں کہتا ہے ایک محجبہ خاتون مکمل حجاب کامل میں کھڑی ہوئی تھی، بس اس کی تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ سید مہدی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، اس خاتون نے جواب دیا اور روتے ہوئے کہا سید مہدی مجھے پہچانا؟ سید مہدی کہتے میں نے نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہ سید 2-3 سال پہلے ایک سگنل پہ تو نے حسین کی مجلس کا لفافہ دیا تھا۔ سید میں نے تمہاری ماں زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس لفافے میں پیسے ہیں میں گناہ نہیں کروں گی۔ کہ سید ابھی پیسے ختم نہیں ہوئے تھے، اس جوان کا رشتہ بی بی نے بھیج دیا تھا۔ سید میں نے شادی کر لی، واللہ وہ دن ہے اور آج دن ہے، زندگی میں نعمت بھی ہے، برکت بھی ہے، گناہ سے دور ہو چکی۔ یہ ہے خلوص نیت۔ اگر تو اور کی طرح خالص بن جائے، راستہ اہل بیت خود بناتے ہیں۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جب تو مجھ پہ توکل کرتا ہے پھر تیرا حساب کتاب تیرے رب کے ہاتھوں پر ہے۔ اگر یہ نیت کر کے واللہ مجلس میں آؤ تو ہدایت کے دروازے سب کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو امام حسین کے مصائب نے نیک بنا دیا۔ ہم تو روتے ہیں اور آنسو پہنچ کے چلے جاتے ہیں نا۔ سوال یہ ہے مجھے ان مصائب سے ملا کیا؟ میں نے امام حسین پہ رویا تو صحیح، لیکن آنسوؤں نے مجھے کچھ دیا کہ نہیں؟ یا صرف ظاہری آنسو بہا کے میں چلا گیا؟ یہ تو غم حسین کی برکت ہے کہ ہندو بھی اس غم میں روتا ہے، مسیحی بھی اس غم میں روتا ہے۔ جو کبھی اپنے باپ کے لیے نہیں رویا وہ حسین کا نام سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ تو برکت غم حسین۔ لیکن سوال یہ ہے تجھے اس غم سے ملا کیا؟ علی گنداب ایک جوان ہے لیکن گمراہ جوان، شرابی جوان۔ مولانا کہتے ہیں میں مجلس پڑھ کے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، رات کا اندھیرا، اس اندھیرے میں یہ جوان شراب کی حالت میں مست تھا اور راستے پہ اس نے مجھے روک لیا۔ کہ شیخ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مجلس پڑھ کے آیا ہوں کسی گاؤں میں، گھر جا رہا ہوں۔ شیخ کس کی مجلس؟ کہ تجھے پتہ نہیں، محرم کا چاند دکھ چکا ہے، حسین کی مجلس۔ کہ شیخ مجلس میں ہوتا کیا ہے؟ کہ حسین کے فضائل ہوتے ہیں، فرامین ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں۔ کہ شیخ مجھے مجلس سنا۔ اب ایک بندہ شراب کی حالت میں ہے، شیخ صاحب کہتے میں ڈر گیا کیونکہ بدماش تھا، چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، ایسا نہ ہو میں انکار کروں اور مجھ پہ حملہ کر دے۔ شیخ نے بہانہ کیا کہ دیکھو مجلس ایسے نہیں سنائی جاتی، اس کے لیے ممبر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ماحول ہوتا ہے، حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس جوان نے دیوار کے ساتھ تکیہ دیا، جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، یہ رکوع کی حالت میں کھڑا ہو گیا کہ شیخ میری پیٹھ حسین کا ممبر، بیٹھ جا میری پیٹھ پر اور مجھے سنا کہ تیرا حسین کیسا تھا، کیا ہوا تھا تیرے حسین کے ساتھ۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اس کی پیٹھ پر، میں نے چند امام کے فضائل پڑھے، 2 فرامین پڑھے جلدی جلدی سے۔ اب اس نے کہا شیخ مصائب سناؤ، حسین کے مصائب سناؤ۔ مصائب میں کیا سناتے ہو لوگوں کو؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں اچانک میرے ذہن میں آیا کہ علی اصغر کے مصائب پڑھوں۔ تو کہتے ہیں میں نے 4 جملے کہے۔ میں نے کہا حسین اتنے مظلوم تھے
ظالموں نے حسین کے پاس ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، انہوں نے عباس کے بازو بھی کاٹ دیے، کا بھائی کو بھی مار دیا۔ حسین کا جوان بیٹا تھا اکبر، اس کے سینے میں بھی برچی لگا دی۔ حسین کے بھتیجے تھے، ان کو بھی مار دیا۔ حسین کے بھانجے تھے اون و محمد، ان کو بھی مار دیا۔ کہ یہ جوان سن رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا۔ اب یہاں تک میں نے کہا کہ حسین کا ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، پانی پلانے کے لیے گئے لیکن ظالموں نے اس بچے پر بھی رحم نہیں کیا۔ کا اتنا کہنا تھا، علی گنداب کا وجود کانپنے لگا، پورا ہلنے لگا کہ شیخ اتر جا۔ میں اتر آیا اور اس نے کہا حسین اتنا غریب تھا کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا۔ کرے جس کے بھائی کو مار دیا، بیٹے کو مار دیا، 6 مہینے کے بچے نے کیا بگاڑا تھا؟ کہ یہ زار و قطار رونے لگا اور روتا ہوا چلا گیا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں 2-3 دن ہوئے، یہ شخص مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا وہ علی گنداب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شیخ صاحب پتہ نہیں، اس رات گھر آیا، پوری رات روتا رہا، صبح ہوئی کچھ کپڑے لیے اور صبح سویرے چلا گیا، ہمیں نہیں پتا کہاں گیا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں 2 سال گزر گئے، میں نجف گیا مولا علی کی زیارت کو۔ اس وقت کے بڑے مرجع آیت اللہ اصفہانی پیش امام تھے نجف کے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا قبلہ کے پیچھے ایک شخص کھڑا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے چہرہ دیکھا، چہرہ پہچانا ہوا تھا۔ جب غور سے دیکھا میں نے کہا یہ تو وہی علی گنداب ہے جو اپنے شہر کا مشہور شرابی تھا، گنہگار تھا۔ میں آغا اصفہانی سے ملنے، میں نے کہا مولانا یہ کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، 2 سال پہلے آیا تھا، پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، پورے نجف میں اس سے بڑا کوئی متقی نہیں، لوگ وقت نماز پہ آتے ہیں، یہ رات کے 2 بجے مسجد کوفہ میں جاتا ہے۔ کہا اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا آج تک کوئی اتنا روئے، اور رو رو کے کہتا کیا ہے؟ کہ رو رو کے 1 گھنٹہ کہتا خدا میرا یہ گناہ معاف کر دے، میرا یہ گناہ معاف کر دے، اور اس کے بعد کہتا خدا اگر تو نے یہ گناہ معاف کر دیا میں فلاں گناہ کا کیا کروں گا؟ کہ پھر اس گناہ پہ روتا ہے، کہ گھنٹے گھنٹے مسجد کوفہ میں روتا ہے، یہاں کا سب سے بہترین نمازی ہے۔ یہ کہتا میں نے تعجب کیا، ایک وقت میں سب سے بدترین انسان تھا، آج بہترین انسان بن گیا۔ فرمایا میں کافی دن نجف میں رہا، رات نماز عشاء پڑھی، اچانک ایک طالب علم دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اصفہانی وہ جو فلاں مجتہد ہے ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، سکرات کا وقت ہے اور کنفرم ہے کہ آج رات وہ غالباً مر جائیں گے، تو ان کے گھر والوں نے کہا ہے کہ آغا کو کہو کہ اس کے لیے قبر کا بندوبست کریں۔ بہت اچھا مجتہد تھا اور وقت کا استاد تھا بہترین۔ اب ظاہر ہے جو مراجع کی قبریں ہوتی تھیں وہ حرم کے اندر کھودی جاتی نہیں، کوئی عام بندہ حرم میں دفن تو ہوتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کیونکہ وقت کا بہت بڑا مرجع ہے، اس کی قبر کو علی کے دروازے پہ کھودا جائے، جہاں سے مولا کے حرم کے اندر جاتے وہیں زمین پر اس کی قبر کو کھودا جائے، اس سے بڑا مقام نہیں ملے گا۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ملائک آتے ہیں، جہاں سے انبیاء کا ورود ہوتا ہے، جہاں سے مولا کے زائر آتے ہیں، ارے یہاں پہ اس کو دفن کیا جائے گا۔ کہ اسی رات قبر کو کھودا گیا، قبر کو تیار کیا گیا، صبح کی نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد آغا اصفہانی نے کہا کیا ہوا، خبر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ مولانا اللہ نے بڑا کرم کیا، سکرات کا وقت تو تھا لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا ہے، بالکل ٹھیک ہو گئے جیسے وہ کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ آغا اصفہانی پریشان ہوئے، تم نے تو کہا مرنے کا مولانا، ہاں واقعی 99% چانسز تھے وہ مر جائیں گے، لیکن پھر اچانک ایسے ٹھیک ہو گئے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ سوچ رہے تھے قبر تیار بھی کر لیا ہے، قبر کو کھود بھی لیا ہے، کیا کرے؟ اتنے میں ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مولانا علی گنداب جو ہے کافی دیر سے سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، ہم نے آوازیں بھی دی ہیں لیکن آواز آ نہیں رہی۔ آغا اصفہانی دوڑے دوڑے گئے، بہترین نمازی تھا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن دیکھا اس کی گردن ڈھلی، نبض کو چیک کیا تو سانسیں تو کب کی جا چکی تھی، حالت سجدہ میں حسین کی طرح روح پرواز کر چکی تھی کہ مولانا کیا کریں؟ آغا اصفہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا یہ قبر اس کے لیے نہیں کھودی گئی تھی، علی نے اپنے علی کے لیے کھدوائی تھی۔
کہ جلدی غسل دو، کفن دو۔ غسل دیا گیا، بڑی شان سے کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا اور اس کو علی کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک مصیبت علی اصغر نے اس کے کردار کو پاک و پاکیزہ بنا دیا۔ دیکھیے نا، جب انسان کو سدھرنا ہو، بدلنا ہو، تو ایک آنسو بھی انسان کو بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان خود کو بدلنا نہ چاہے میرے عزیز، لاکھ مجلسیں سنیں، لاکھ صحبت نبی نصیب ہو، لیکن پھر بھی وہ قاتل زہرا بن جاتا ہے۔ یہ تیرے اختیار میں آئے تو اپنے وجود کو کیسا بناتا ہے۔ فرمایا آ حسین کی مجلس میں، یہ مجلس تمہارے وجود کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ دو آنکھیں قیامت میں کبھی، فرمایا دو آنکھیں کبھی بھی قیامت میں نہیں روئیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو حسین پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے۔ مجلسیں کریں لیکن واللہ اپنے محلوں میں دعائے کمیل، دعائے عرفہ، اہل بیت کا زندہ معجزہ ہے۔ اہل سنت کا بہت بڑا بزنس مین، اس کو دعائے کمیل دی، آدھا شیعہ ہوا۔ جب دعائے عرفہ امام حسین کی پڑھی، پورا شیعہ ہو گیا۔ کہ مولانا یقین ہو گیا، اتنی بڑی دعا، اللہ کی اتنی تعریف، اس انداز میں کوئی عام آدمی بات نہیں کر سکتا۔ یہ خزانہ اہل بیت نے آپ کو دیا ہے، لیکن میرے گھر میں خزانہ پڑا ہوا ہے، میں استعمال نہیں کرتا۔ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ دعائے کمیل پڑھو، مہینے میں ایک مرتبہ دعائے عرفہ پڑھو، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ نماز شب پڑھو، اس میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھو، تاکہ پتہ تو چلے اہل بیت تمہیں دے کر کیا گئی ہے۔ چیزیں پڑھی ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے، پھپھی زینب اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، لیکن بی بی زینب کی اس نماز میں بڑا فرق تھا، کیونکہ جب بھی نماز پڑھی پورے سفر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ کہ اب جب نماز پڑھنے لگیں تو بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی۔ امام سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا سجاد میرے لال، زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ جتنی طاقت ہے عبادت خدا میں مشغول ہیں۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا حسین کو، تاکہ ہمیں بھی وہ حوصلہ ملے، وہ زینبی عادتیں ہمارے وجود میں آئیں، اور ہم ایسے بنیں کہ سیدہ کا دل ہم سب سے خوش ہو جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام وعلى أصحاب بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب ندی زوائے سے حسین حسین کہیے
جیسے کربلا میں سکینہ نے حسین کیا تھا، جب یہ بچی بابا 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 کر کے روتی تھی، ظالموں کو بچی کا رونا پسند نہیں تھا، کبھی کوئی ظالم تماچا مارتا تھا۔ دو بیویاں ایسی ہیں جن کے بابا کے بعد ظالموں نے بیویوں کو رونے نہیں دیا۔ ایک بیوی کا نام فاطمہ زہرا ہے، میری جان قربان۔ بابا کے بعد جب روتی تھی کہتے تھے علی زہرا کو کہو یا رات کو روئے یا دن کو رویا کرے۔ بڑی مصیبتیں بی بی سکینہ کی اور سیدہ فاطمہ کی آپس میں ملتی ہیں۔ اکثر بی بی زینب کے لیے مشہور ہے ثانیہ زہرا، لیکن میں کہتا ہوں ثانیہ زہرا اگر کوئی ہے تو سکینہ ہے، کیونکہ سیدہ بھی بابا کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے۔ بی بی کو بھی رونے نہیں دیا، سکینہ کو بھی رونے نہیں دیا۔ بڑی مصیبتیں ملتی جلتی ہیں۔ فرمایا سفر میں جب بی بی جا رہی تھی بڑی حسرت سے بابا کے سر کو دیکھتے تھے، رو کر کہتی تھی بابا 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 تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا آنکھوں کو کھولو، ذرا میرے زخمی کانوں کو دیکھو۔ عجیب جملہ بی بی سکینہ رو کر کہنے لگی بابا 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 ظالم نے اتنی مہلت بھی نہیں دے، میں بالیاں اتار کے دے دے۔ بڑی حسرت سے بابا کو دیکھنے لگی، کہنے لگی بابا تیری شکل سکینہ سے اب ملتی ہے، بابا تیرے رخسار بھی زخمی ہو، بابا میرے رخسار بھی زخمی ہو، بابا شامیوں کے ہاتھ بھاری ہے، بابا ابھی تک اس کی انگلیوں کے نشان میرے چہرے پہ موجود ہے۔ عجیب بیان ہے سکینہ کا اپنے بابا سے۔ چند فارسی کے شعر ہیں آج وہ سنانا چاہوں گا کہ بچی بابا سے باتیں کیسے کر رہی، رو کر کہتی ہے نظر کھون نئی مہر عشق امید، آئے میرے دل آئے میرے چین آئے میرے بابا، نظر کھون نئی مہر عشق امید، پدر جان منین و سراب کھبو، آئے میرے بابا جان میں اپنے زخم کسے دکھاؤں، میں اپنے تماچے کسے بتاؤں، میں شمر کے تازیانے کسے بتاؤں، نظر کھانا یہ مہر
عشق امید بابا ذرا اپنی سکینہ کو دیکھو سکینہ بابا کیا دیکھے نظر کھان چھمان تنہا کود کے سفیدہ او بابا ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو او ذرا سکینہ کے بالوں کو دیکھو او بابا جس طرح دادی کے بال جوانی میں سفید تھے او میرے بال بچپنے میں نظر کھان ای مارے بابا ذرا آنکھیں کھولو یہ تاریخ کی واحد بچی ہو جس کے بال بچپن میں سفید ہو گئے دوسرا جملہ بڑا رلانے والا نظر کھان چمن تنہا کود کے قد خمید بابا ذرا سکینہ کو دیکھو او جس طرح دادی کی کمر جوانی میں جھک گئی تھے او بابا شمر میں تمہیں دادی آلے میری کمر بچپنے میں جھک گئی ہے او بابا ذرا اپنی سکینہ کو دیکھ امام زمانہ فرماتے آئے مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے میرے ظہور کی دعا کیا کرے کسی مومن نے کہا مولا کربلا کے بڑے مصائب ہیں جب میں آپ کے ظہور کی دعا کروں خدا کو کس بی بی کا واسطہ دوں فرمایا 2 بیویوں کا واسطہ دیا کرو اے خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو دوسرا خدا کو میری پپھی زینب کا سکینہ کا واسطہ تو میں نے دیا ایک واسطہ بی بی زینب کا دیا تاکہ ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو جائے بڑی صابرہ بی بی ہیں بی بی فضہ فرماتی ہیں خیموں میں حسین جس بھی شہید کا لاشا لاتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے اماں فضہ ذرا بہن زینب کو بلانا فرمایا قاسم کا لاشا آیا فرمایا بہن زینب لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہ بتانا فرمایا سب سے پہلے زینب ہر شہید کے لاشے پہ روتی تھی اکبر کا لاشا آیا اکبر کا نوحہ پڑتی تھی قاسم کا لاشا آیا قاسم کا نوحہ پڑتی تھی لیکن فضہ فرماتی ہیں حسین 2 ننھے سے لاش لائے بیویوں نے کہا اکبر پہ رونے والے قاسم پہ رونے والے آئے گی اپنے بچوں پہ روئے گی لیکن کہیں زینب نظر نہیں آتے ڈھونڈتے دیکھا بی بی زینب خیمے میں ہے سر کو سجدے میں رکھا ہے اور دعا کر رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر لے خیمے سے باہر نہیں آئے بچوں پہ نہیں رہے قافلہ کربلا سے کوفہ گیا پورے راستے میں کبھی حسین کو دیکھ کے حسین حسین کرتی تھی کبھی عباس کو دیکھتی تھی عباس زینب کی چادر لٹ گئے کبھی واپس آوا حسین آوا قاسم لیکن پورے سفر میں زینب نے اپنے بچوں کی ننھی سی گردنوں کو نہیں دیکھا کب بچوں پہ نہیں روئی قافلہ شام کے زندان میں آیا وقت رہائی ہوا سب شہیدوں کے سر زندان میں لائے گئے حسین کا سر آیا
زینب نے گود میں لیا، علی اکبر کا سرایا اکبر کی ماں نے گود میں لیا، قاسم کا سرایا قاسم کی ماں نے گود میں لیا، علی اصغر کا سرایا رباب نے کہا میرا بچہ ہو مجھے دو، لیکن فضا کہتی ہیں دو ننے سی گردن ہر بی بی انتظار میں ہے، ابھی زینب بچوں کو گود میں لے گی، لیکن زینب کبھی حسین پہ روئے کبھی اکبر پہ روئے، اپنے بچوں کو گود میں نہیں لیا۔ فضانے کا بی بی زینب کیا بچوں سے ناراض ہو؟ بی بی زینب نے کہا فضا ناراض نہیں، لیکن میں علی کی بیٹی ہوں، او زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس لے لیتے۔ فضا کہتی ہے میں نے ننھی سی گردنوں کو گود میں لیا، میں نے کہا یہ بچے میرے ہیں، میں ان بچوں کو رو۔ قافلہ کربلا پہنچا، زینب کربلا میں حسین کی قبر پہ روئی، عباس کی قبر پہ روئی، اکبر پہ گریہ کیا، لیکن اپنے بچوں پہ نہیں روئی۔ اب یہ قافلہ مدینے پہنچا، زینب نے کہا سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤ گے، کبھی بھی باہر رک جاؤ اکیلی جاؤ گے، نانا کے روزے میں کہیں دروازوں کو بند کیا، بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھنے لگی، رو کر کا نانا زینب ہو، نانا بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ سر سے چادر اتار اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کا نانا شمر نے میرے تابیانے مرے، او نانا تیری امت نے چادر لوٹی، او نانا میرا حسین مار گیا، او نانا میرا اکبر مار گیا، لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئی، نانا کے روزے سے باہر آئی، سیدھا جنت البقیع گئے۔ فضا کہتی اماں کی قبر پہ کوئی بڑا مصائب نہیں پڑا، زینب نے خون بھرا کرتا نکالا، عجب نہیں قبر میں زلزلہ آیا ہوگا، رو کر کا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، ارے میں نے 70 قدموں سے حسین کا گلا کڑھتے ہوئے دیکھا۔ زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا، اب میری ماں بہنوں میں تم سے پوچھوں گا کتنا صبر کرتے؟ آواز آئی بی بی عبداللہ بلا رہے ہو، اب زینب گھر کو چلی، گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ صحن میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ کا خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے، رو کر کا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، ارے میرا حسین مار گیا۔ عبداللہ میرا اکبر مار، کتنا صبر کرتی، بچوں پہ کربلا میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، نانا کے روزے پہ نہیں روئی، اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن عزادار مجھے بتا کتنا صبر کرتی؟ آخر ماں کا دیکھا، ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا، زینب نے ننے سے 2 مسلے دیکھے، مسلوں کو سینے سے لگایا، او محمد، اب زینب کا دل نہیں لگتا، اللہ زینب کو اٹھا
ماتم حسین